السلام علیکم۔ دین کے معاملے میں کسی پر بھی اندھا بھروسہ کر لینا، کسی کی بھی بات پر بھروسہ کر لینا، اس پہ تقلید کرنے لگنا، یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے جب تک آپ اس چیز کی تحقیق نہ کر لیں۔ اور اس چیز کی تو اور بھی زیادہ تحقیق کرنی چاہیے جب آدمی آپ کے پاس کوئی کہے کہ یہ میں دین کے بارے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو ایک اگر بنیان یا انڈر ویئر بھی لینا ہوتا ہے تو اس کو 10 بار چھو کے اس کی لاسٹک کیسی ہے، اس کا کپڑا کیسا ہے، کمفرٹیبل رہے گا نہیں رہے گا، سب چیک کرتے ہیں۔ اور کھانے پینے کی چیزیں ایسے ہی ہو گئیں، اور تمام روزمرہ کی چیزوں کو ہم تھوک بجا کے لیتے ہیں، لیکن دین کی کوئی بات اگر کوئی بتاتا ہے آپ اس پہ اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں۔ بھائی، آپ لوگوں سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، یا پھر کوئی بھی آپ کے بڑے بھائی ہوں، اماں ابا آپ کو کوئی بھی دین کی بات بتائیں تو آپ اس کو قرآن کے کسوٹی پہ چیک کریں، کیونکہ ان لوگوں نے جو دین سیکھا ہے نا، وہ روایتی دین سیکھا ہے، وہ فرقے سے دین جو ڈرائیو ہو کے آ رہا ہے نا وہ سیکھا ہے، یہ پیور اسلام پہ نہیں ہے یہ لوگ۔ ابھی میں کچھ لوگوں کی بات سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ اگر بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ وہ کھانا نہیں کھا سکتے، مطلب جو قربانی ہوتی ہے عقیقے میں، اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے قربان کیے جاتے ہیں، لڑکی ہے تو ایک، تو اس کا جو گوشت ہوگا وہ ماں باپ نہیں کھا سکتے۔ اچھا، قرآن میں صراحتاً یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں پہلے تو آپ اس چیز کا علم لیں۔ یہ کوئی ضروری مطلب یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور آپ اس میں مطلب بس اندھی تقلید کرتے چلے جا رہے ہیں؟ بھائی، آپ کو علم سیکھنا فرض ہے آپ کے اوپر، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ، قرآن میں اس چیز کا بھی حکم ہے کہ تمہیں جس چیز کو ہم نے مطلب حلال کیا، تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ اور آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جب ان سے دلیل پوچھی جاتی ہے تو بولتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بولتے ہیں۔ ارے بھائی، باپ دادا کو بھی تو تم چیک کرو گے۔ وہی اس دن میں نے ویڈیو میں بولا کہ بھائی، یہ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کے فالوور ہیں، آپ کو ہر چیز ٹھوک بجا کے دیکھ کے لینی ہے۔ ہر دین سے جڑی بات جو بھی آپ سے کوئی بھی انسان کر رہا ہے، آپ اس کی سند چیک کریے، آپ اس سے کہیے کہ قرآن سے ریفرنس دو، پہلے قرآن سے مانگیے اس سے، سب سے پہلی بات۔ یہ بھی ایک اصول طے کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی چیز آپ کو اسلام سے متعلق، دین سے متعلق بتائی جائے گی، آپ اس سے کہیے قرآن میں دکھاؤ، سب سے پہلے قرآن پہ چیک ہوگی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، ان کا مطالعہ نہیں ہے قرآن کا، اور وہ اگنورینٹ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب، مطلب جن مشرقین پہ یہ کتاب اتری، مطلب جو پہلے مخاطب تھے، اتری تو پوری یونیورسل کتاب ہے، ہر کسی پہ ہر زمانے کے لیے یہ کتاب ریلیونٹ رہے گی۔ تو جو فرسٹ مخاطب تھے وہ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے، اس میں تو کوئی نہ چھوٹی چیز چھوڑی گئی نہ بڑی چیز چھوڑی گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نہ عربی آتی، نہ آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ آپ نے کبھی قرآن پڑھی ہے، نہ آپ نے اس کو کبھی سیریسلی لیا ہے۔ آپ مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ ہندو کے گھر میں یا کرسچن کے گھر میں، جو کے یہودی کہیں پہ بھی پیدا ہوتا ہے، وہی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں صرف اپنی ذات کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم اے بورن مسلم ایز ویل، آئی ایم مسلم بائی چوائس ایز ویل۔ میں نے اسلام کو پڑھا بھی ہے، اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی ملی اس چیز پہ کہ اسلام ہی حق ہے۔ تو وہ کنوکشن آپ کو تبھی آئے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے، با ترجمہ پڑھیں گے۔ عربی سیکھنے کی کوشش کریے، عربی ابھی میں نے بھی نہیں سیکھی ہے، میں بھی سیکھ رہا ہوں، ان دا پروسیس ہوں، اور ترجمے سے ہی استفادہ اٹھاتا ہوں۔ آپ 10 لوگوں کے ترجمے پڑھیں، 50 کے پڑھیں، اپنے فرقے کے پڑھیں، علم ہے، کراس چیک کریں، کراس ویریفائی کریں کہ بھائی یہ فرقے والے یہ کہہ رہے ہیں تو دوسرے والے کیا کہہ رہے ہیں، اور ایک جو بندہ نیوٹرل ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نیوٹرلٹی کے اس میں آپ کو صرف ریکمینڈ کر سکتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ آپ مولانا مودودی کے قرآن کے جو ٹرانسلیشن ہے اس سے آپ کراس چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نیوٹرل بندہ ہے، یہ کسی فرقے کو یہ بھی نہیں مانتے تھے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مختصر سی ایک بات تھی جو ذہن میں آ رہی تھی، کرنی تھی۔ السلام علیکم۔